السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تختی نمبر 8 سبق ہے، تنوین و نون ساکن کا بیان ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جو فارمولہ ہے، قاعدہ ہے، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نون ساکن ہے۔ جس نون پر جزم، اس کا نام جزم ہے۔ جس نون پر یہ ہوتا ہے، چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس نون پر یہ جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ نون ساکن۔ جس نون کے اوپر جزم ہوگی اس نون کا نام نون ساکن ہے۔ تنوین یہ ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہے، ایک جیسی ہے۔ جیسے تنوین کی آواز ہے تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تو دونوں کی آواز بالکل سیم ہے اور ایک جیسی ہے۔ جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے، جیسے تا دو زبر تن برابر ہے تا نون زبر تن کے۔ تو ایسے اس کو پڑھیں گے۔ یہ اس سبق کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سبق سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین دونوں سیم ہیں، دونوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہے۔ جیسے تنوین پڑھی جائے گی ایسے نون ساکن پڑھا جائے گا، بس اس میں کوئی اور خاص بات نہیں ہے، بس یہی بتانا مقصود ہے کہ جیسے تنوین پڑھی جائے گی ایسے نون ساکن پڑھا جائے گا۔ جو طریقہ اس کا ہے، جو آواز اس کی نکلے گی وہی آواز اس کی نکلے گی۔ تو اس کو پڑھتے ہیں ہم، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تین، تا نون زیر تین۔ تو آواز دیکھیں، تا دو زیر تین، تا نون زیر تین، آواز دونوں کی سیم ہے۔ تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تن تن، تو آواز دونوں کی سیم ہے بالکل۔ سا دو زبر ثن، سا نون زبر ثن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن۔ تو مقصد اس میں صرف یہ بتانا ہے کہ تنوین کی اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن۔ دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ تو آواز کے بارے میں بتایا گیا ہے اس سبق کے اندر۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ جو تنوین کی آواز ہے وہی نون ساکن کی آواز ہے، دونوں کی آواز یکساں ایک جیسی اور برابر ہوتی ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں اب ہم۔ عین الف زبر عا، دال دو زبر دن، عادن، سین و پیش سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ اس کو کھینچ رہے ہیں، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگی۔ استحضار ذہن میں لائیں، جو بات بتائی گئی وہ یاد ہے یا نہیں ہے۔ قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریبن، یہ بھی یا مدہ ہے۔ یہاں مدہ کا بیان نہیں چل رہا بلکہ میں ضمناً بتا رہا ہوں یہ چیزیں بھی جو ہم پڑھ چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے ذہن میں آ جائے بات۔ اصل بتانا چاہ رہی ہے کہ تنوین کی آواز نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن۔ اگر یہاں پہ تنوین آتی تو پھر بھی فمن ہی بنتا ہے۔ عین زبر ع، وا یا زیر ذی، عظی، میم دو پیش من، عظیم۔ کاف نون پیش کن، کاف دو پیش کن، آواز ایک ہے، اور کاف نون پیش کن جب بھی یہی آواز ہے۔ تو یہ بتانا مقصد ہے اس سبق میں۔ میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضا دو پیش ذن، مرضن، را زبر را، سین و پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسول۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن۔ غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر و، غشاوہ، تا دو پیش تن، غشاوتن۔ غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، رواں پڑھ لیتے ہیں۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو، رواں پڑھتے ہیں، میں پھر ہجے نکالنے لگا۔ تن 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 تن،
ثن 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 ثن، تو دیکھو آواز ایک ہے بالکل. جن جن، جن جن، تنوین کی آواز بھی ایک ہی اور نون ساکن کی آواز بھی ایک ہی. جن جن، یہ بھی جن ہے یہ بھی جن ہے، یہ تنوین آ رہی ہے حالانکہ یہاں پہ نون ساکن آ رہا. تو بتانا مقصد یہی ہے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک ہوتی ہے. دن دن، دن دن، دن دن. عادن سوئن قریب فمن. عظیم کن مرض رسول. کیوں ہے چاہیے؟ بات ذہن میں آ جانی چاہیے فوراً کہ یہاں پہ واو مدہ ہے، اس لیے کہ واو سے پہلے پیش آ رہا ہے. شیئن، یہ یا کیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں، میں استحضار کرا رہا ہوں، یاد کرا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں بات آ جائے. یا ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی. غشاوتن غاسقن، الف سے پہلے زبر الف مدہ. ہدن، تو یہ روا ہو گیا. تو آپ سیکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے، قرآن پاک کو درست کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.